بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذین احسنوا منہم واتقوا اجر عظیم. سورہ آل عمران آیت نمبر 172، پارہ نمبر 4، پارہ رکوع نمبر 9، سورہ رکوع نمبر 18۔ ترجمہ: جنہوں نے باوجود زخم کھانے کے خدا اور رسول کے حکم کو قبول کیا، جو لوگ ان میں نیکوکار اور پرہیزگار ہیں ان کے لیے بڑا ثواب ہے۔ قصہ غزوہ حمراء الاسد۔ قال تعالی الذین استجابوا الی المؤمنین۔ ربط: گزشتہ آیات میں غزوہ احد کا قصہ بیان ہوا، اب ان آیات میں غزوہ احد ہی کے متعلق ایک دوسرے سے غزوے کا ذکر فرماتے ہیں، جو غزوہ حمراء الاسد کے نام سے مشہور ہے اور غزوہ احد سے متصل واقع ہے، یا یوں کہو کہ گزشتہ آیات میں شہداء احد کا ذکر تھا، اب ان آیات میں شہداء احد کے ان اخوان مخلصین کا ذکر فرماتے ہیں جو الذین لم یلحقوا بہم من خلفہم کا مصداق ہیں، یا یوں کہو کہ گزشتہ آیات میں اللہ کی نعمت اور اس کے فضل کی بشارت کا ذکر تھا، اور اس آیت میں بھی غزوہ حمراء الاسد کے مجاہدین کے لیے انقلاب بنعمتہ من اللہ وفضل لم یمسسہم سوء کی بشارت کا ذکر ہے، اور اہل ایمان کی مدح فرماتے ہیں کہ وہ کسی کی دھمکی میں نہیں آتے بلکہ ان کو اللہ کی ذات پر پورا بھروسہ ہے، وہ ڈرپوک اور بزدل نہیں۔ اس آیت کے شان نزول کے متعلق علماء کے دو قول ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ آیت غزوہ حمر الاسد کے متعلق نازل ہوئی، جس کی مختصر کیفیت یہ ہے کہ جب ابو سفیان اور اس کا لشکر احد سے مکہ کو واپس ہوا تو راستے میں خیال آیا کہ ہم نے بڑی غلطی کی کہ ایسی بڑی کامیابی کے بعد مسلمانوں کو زندہ چھوڑ کر کیوں چلے آئے، ہم کو چاہیے کہ ہم مدینہ واپس چلیں اور جا کر مسلمانوں کی جڑ ہی اکھاڑ پھینک دیں۔ جب یہ خبر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچی تو یہ اعلان فرمایا کہ صرف وہ لوگ جو احد میں میرے ساتھ شریک تھے وہ دشمن کے تعاقب کے لیے تیار ہو جائیں۔ حاضرین احد کے علاوہ اور کسی کو میں اپنے ساتھ لے جانا نہیں چاہتا۔ مسلمان مجاہدین باوجود یہ کہ تازہ زخم کھائے ہوئے تھے اور زخموں کے مرہم پٹی کا ارادہ کر رہے تھے، آپ کا اعلان سنتے ہی زخموں کو بھول گئے اور آپ کے ساتھ ہوئے۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کی ایک جماعت کے ساتھ، جن کی تعداد 70 تھی، روانہ ہوئے اور مقام حمراء الاسد پہنچے جو مدینہ سے 8 میل کے فاصلے پر ہے۔ ابو سفیان کو جب یہ خبر ملی کہ مسلمان اس کے تعاقب میں چلے آ رہے ہیں تو اس پر من جانب اللہ ایسا رعب اور ایسی دہشت طاری ہوئی کہ مسلمانوں پر دوبارہ حملہ کا ارادہ فسخ کیا اور مکہ کی طرف بھاگا۔ اس سفر میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ حضرت ابوبکر و عمر، عثمان و علی و طلحہ و زبیر و سعد و عبد الرحمن بن عوف اور عبداللہ بن مسعود، حذیفہ بن یمان، ابو عبیدہ جراح رضی اللہ عنہم اجمعین وغیرہ شامل تھے۔ دوسرا قول اس آیت کے شان نزول کے متعلق یہ روایت ہے کہ یہ آیت غزوہ بدر صغریٰ کے بارے میں نازل ہوئی، جس کی مختصر کیفیت یہ ہے کہ جنگ احد سے فارغ ہو کر جب ابو سفیان نے مکہ کی واپسی کا ارادہ کیا تو یہ کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ چاہیں تو ہماری اور تمہاری آئندہ سال موسم بدر میں پھر لڑائی ہو۔ ابو سفیان کا مقصد یہ تھا کہ مقام بدر میں ہمارے بڑے بڑے سردار مارے گئے تھے، اب ابو سفیان یہ چاہتا تھا کہ سال آئندہ پھر اسی سال مقام بدر پر دوبارہ جنگ ہو اور ہم احد کی طرح وہاں بھی وہ مسلمانوں کے بڑے بڑے سرداروں کو مارے تاکہ بدر کا بدلہ لیا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منظور فرمایا اور جب سال پورا ہو گیا تو ابو سفیان 2000 کفار قریش کے ساتھ مکہ سے جنگ کے ارادے سے نکلا، 50 گھوڑے ہمراہ تھے۔ ادھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو ساتھ چلنے کا حکم دیا، صحابہ سنتے ہی رفاقت کے لیے تیار ہو گئے اور مقام بدر پر پہنچ گئے تو ابو سفیان مکہ سے نکل کر ابھی مقام مرزہران تک پہنچا تھا کہ یکایک دل میں مسلمانوں کا خوف پیدا ہو گیا۔ چاہتا یہ تھا کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ پر نہ آئے تو الزام آپ پر رہے اور میں لڑائی سے بچ جاؤں، اس لیے اس کو مناسب یہ معلوم ہوا کہ میں لشکر کو لے کر مکہ واپس چلا جاؤں۔ اتفاق سے اسی نعیم بن مسعود
اشجعی مل گیا جو مکہ سے عمرہ کر کے واپس آ رہا تھا۔ ابو سفیان نے کہا، میں محمد اور اس کے اصحاب سے یہ وعدہ کرایا تھا کہ بدر کے میلے کے ایام میں سال آئندہ ہماری اور تمہاری جنگ ہوگی، لیکن یہ سال خشک سالی کا ہے، ایسے وقت میں لڑنا مناسب نہیں۔ اب مجھے یہی بہتر معلوم ہوتا ہے کہ میں مکہ مکرمہ میں واپس چلا جاؤں، اور لیکن میں اس بات کو بھی ناپسند کرتا ہوں کہ محمد تو وعدے پر پہنچے اور میں نہ پہنچوں، اس سے مسلمانوں کو اور زیادہ جرأت ہوگی۔ تو بہتر یہ ہے کہ اے نعیم، تم مدینہ جا کر مسلمانوں پر یہ خبر مشہور کرو کہ قریش مکہ نے تمہارے مقابلے کے لیے ایک لشکر عظیم تیار کیا ہے جس کا تم مقابلہ نہیں کر سکو گے، لہٰذا تمہارا لڑائی کے لیے نکلنا بہتر نہیں ہے، تاکہ مسلمان اس قسم کی خبروں سے خوف زدہ ہوں اور ان کی ہمتیں ٹوٹ جائیں اور ڈر کے مارے جنگ کے لیے نہ نکلیں۔ اور ابو سفیان نے نعیم بن مسعود سے یہ کہا کہ اس کام کا اجرت میں تم کو 10 اونٹ دوں گا، جسے آج کل کی اصطلاح میں پروپگنڈا کہتے ہیں، جس کی حقیقت سوائے اس کے کچھ نہیں کہ جھوٹ کو سچائی کے پیرائی میں اس طرح پیش کرو کہ سننے والے کو اس کے جھوٹ ہونے کا شبہ بھی نہ ہو۔ لعنت اللہ علی الکاذبین پر یہ پروپگنڈا یورپ کے ائمہ تہذیب و تمدن کے عجیب و غریب ایجاد ہے، مگر اسلام جیسا پاک مذہب اپنے پیروں کو ایک لمحہ کے لیے بھی اس کی اجازت نہیں دیتا کہ وہ اپنے دشمنوں پر جھوٹ بولیں یا ان پر جھوٹی تہمت لگائیں۔ قرآن کریم پروپگنڈا کرنے والے کو شیطان بتلاتا ہے، جیسا کہ آئندہ آیت میں انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاء۔ نعیم انعام کا لالچ پا کر مدینہ پہنچا، دیکھا کہ مسلمان ابو سفیان کے وعدے پر جانے کی تیاری کر رہے ہیں۔ نعیم نے کہا کہ مکہ کے لوگوں نے تمہارے مقابلے کے لیے بڑی جمعیت تیار کی ہے، تم کو لڑنا بہتر نہیں۔ نعیم نے کہا، دیکھو، احد کے سال قریش تمہارے گھر پر چڑھ کر آئے اور تمہیں قتل کیا، اور کوئی گھر قتل اور زخم سے خالی نہ رہا، اور اس پر بھی اگر تم اپنے گھر سے نکل کر ان سے لڑنے جاتے ہو تو میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ تم میں سے ایک شخص بھی جان بچا کر مدینہ واپس نہ آئے گا۔ یہ سن کر مسلمانوں کے دلوں میں بجائے خوف کے جوش ایمانی بڑھ گیا، اور کہنے لگے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ ہمیں کافی اور بہترین کارساز ہے، اور خدا جس کا کارساز ہو تو بڑی سے بڑی جمعیت بھی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، قسم ہے خدا کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، میں ضرور ان کے مقابلے کے لیے نکلوں گا، خواہ مجھ کو تنہا ہی جانا پڑے۔ پھر آپ بدر کی طرف روانہ ہوئے اور 70 صحابہ آپ کے ہمراہ ہوئے، جو حسبنا اللہ و نعم الوکیل کہتے جاتے تھے۔ آپ بدر پر پہنچے اور وہاں آپ نے ابو سفیان کا 8 روز تک انتظار فرمایا، لیکن ابو سفیان نہ آیا اور لڑائی کچھ نہیں ہوئی، اور ان دنوں بدر کا میلہ لگا ہوا تھا۔ مسلمانوں نے اس میں خرید و فروخت کی اور خوب نفع کمایا، اور خوب نفع کما کر خیریت کے ساتھ مدینہ واپس آئے۔ اس واقعے کو غزوہ بدر صغریٰ کہتے ہیں، اور احد سے پہلے جو بدر میں لڑائی ہوئی تھی اس کو غزوہ بدر کبریٰ کہتے ہیں۔ بچا ہوا بیان انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آئے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔